في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر الباطن والظاهر وللعافين غافر وللمذنبين ساتر والصلاة والسلام على مصباح الدجى وعلم الهدى الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ رب العزت مالک دو جہان لم یزل ولا یزال خالق مالک جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں آپ کے ہر قدم کو نصرت امام معشوق اور مالک دو جہان جہاں جہاں پر بھی عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے سب مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا میرے قریب ہو آئیں. بارے دیگر درود پڑھیں جن کو سمجھ نہیں آئے. عزیزان محترم، بزرگان ذی وقار، اللہ رب العزت نے ایک قانون عطا فرمایا ہے، ایک کلیہ عطا فرمایا ہے. جیسے الجبرا کا کوئی قانون ہوتا ہے، ریاضی کا
کوئی قانون اور قاعدہ ہوتا ہے، آپ تمام پڑھے لکھے صاحبان میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ میرے مزاج سے بھی واقف ہیں، میں جملہ دینے کے لیے تمہید نہیں باندھتا اور نہ ہی میں نے آپ کو یہ کہنا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہ کرو وہ کرو، مجھے داد کیوں نہیں دے رہے، واہ واہ کیوں نہیں کر رہے، جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ مجلس میں آیا نہیں ہے، یہ جملے میں نے آپ کو نہیں کہنے۔ میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب سے گزارش کی ہے، جو انسان اس منبر کے منصب کو سمجھ جائے وہ اوباش باتیں نہیں کرتا۔ یہ منبر رسول خدا کا ہے، یہ منبر سلونی کا ہے، اس منبر کا وارث حجت خدا ہے۔ اگر جسے منصب کا پتہ چل جائے کہ میں اس وقت کس کا نائب بن کے بات کر رہا ہوں، وہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ یہ مجالس حسینیہ کسی کالج اور یونیورسٹی سے کم نہیں ہے، یہاں سے زہد و تقوی بھی ملتا ہے، شجاعت و بہادری بھی ملتی ہے، سخاوت بھی ملتی ہے، اور اللہ کو منانے کے راز بھی ملتے ہیں۔ اگر انسان عزاداری کو اس رسم میں نہیں ایک رزم میں دیکھے تو پھر سمجھ آتا ہے۔ ایک کلیہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر وہ کلیہ آپ تک پہنچا سکا تو میرے خیال میں میرے آنے کا مقصد تمام ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک ضابطہ اخلاق دیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اسلوب عطا فرمایا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بس 2 حرفوں میں بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا محبوب جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو۔ جو میرا محبوب تمہیں دے اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا پیغمبر روک دے اسے روک دے۔ پیغمبر جس چیز کا حکم دے اسے لے لو، جس شے کا حکم دے، کیوں؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے بارے میں اللہ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے جو احمد مختار کے بارے میں کیا ہے۔ فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی بولتا ہے وہ وہی ہے، جو بھی کہتا ہے وہ وہی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اللہ کہے جو بھی بولتا ہے وہ میری وحی ہے۔ فرما رہا ہے جو میرا پیغمبر دے اسے لے لو۔
سبحان اللہ عظیم. جس شے سے روکے اسے رک جاؤ. اگر میرے پیغمبر کی تم نے اطاعت کی، اگر میرے پیغمبر کی تم نے اتباع کی، تو دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، رسول سے کرنی پڑے گی. میرے رسول کی اتباع کر لو، ہو جائے گی. پھر میں تم سے محبت کروں. شرط ہے رسول کی ذات. میرے محبوب کی اتباع کرو گے شرط یہی ہے. شرط. تو پھر میں مالک تم سے محبت کروں. سبحان اللہ عظیم. اب رسول نے اپنی زندگی میں ہمیں عقیدہ بھی دیا ہے، سبحان اللہ. عقیدہ بھی دیا. عبادت بھی دی ہے، عمل بھی دیا ہے، اخلاق بھی دیا ہے، حسن معاشرت بھی دیا ہے، حسن معاشیات بھی بتایا ہے. پیغمبر نے اپنی زندگی میں سب کچھ دیا ہے. اور فرما کیا رہا ہے اللہ، میرا حبیب جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. اب پیغمبر اب مسجد نبوی میں بھرے ہوئے صحابہ کے مجمع میں خطبہ دیتے ہوئے اگر چھوڑ کر صحابہ کے مجمع کو توڑ کر 3 سال کے حسین کو اپنے گلے سے لگا کر یہ فرمائے الحسین بنی وانا من الحسین، یہ فرمائے پیغمبر سے کوئی بڑا خطیب ہے؟ کوئی نہیں. مسجد نبوی سے کوئی بڑی مسجد ہے؟ صحابہ جیسا مجمع. آج اگر کوئی خطیب خطبہ چھوڑ کے، اپنی تقریر کو چھوڑ کے اپنے بچے یا نواسے کو اٹھانے کے لیے جائے، کیا خیال ہے آپ چپ بیٹھے رہیں گے کہ اسے کیا ہوا ہے؟ تماشا بنایا. پیغمبر سردار انبیاء اپنا ممبر چھوڑ کے اپنے نواسے کو اٹھانے گئے ہیں. فقط یہ نہیں کہ اسے لے کر آ گئے ہیں اور چپ. فرمایا ہے جس کے لیے میں نے خطبہ چھوڑ دیا ہے، میں نانا ہوں، یہ مجھ سے ہے. یہ بھی آدم سے لے کر آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا نواسا نانا سے ہوتا ہے، مگر نواسے سے نانا یہ کسی بھی نہیں سنا. فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. یعنی بتا رہے ہیں جو اسلام تم تک پہنچا رہا ہوں، جو لا الہ الا اللہ تم تک پہنچا رہا ہوں، جو محمد رسول اللہ تم تک پہنچا رہا ہوں، جو علی ولی اللہ تم تک پہنچا رہا ہوں، اگر یہ قیامت تک باقی رہا تو اس کا سبب یہ حسین ہے. ذکر کرتا ہیر انجام حسین جن میں کل دا کل ایمان ہے لوگوں میں کل اسلام حسین. نبی باپ فرماندن کی آمدن نبی باپ آمدن خالق
میں تو یہ دین دیتا تو اصل دین حسین ہے میں کو لوگ محمد آندے ہیں میرا اصلی نام حسین اپنے زمانے والی ٹرانسلیشن کی متوجہ ہوئے دل بولا علی مولا علی مولا زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا کل ایمانات کا قرآن نعرہ حیدری تھوڑی سی اور ذرا تشریح کر دیں اس حدیث کی اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے سلامت رہے آپ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں آپ سلامت رہے اور تاریخ نے لکھا ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ 3 شعبان سے لے کر 10 محرم 60 ہجری تک حسین رسول سے ہے 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول حسین سے میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے کہا کہ دوبارہ پڑھ دیں جب رسول کی ذات حسین سے ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے نتیجہ نکالے نا ذرا نتیجہ نکالے نا ان کی گفتگو اس حدیث کا میں نے ہاتھ جوڑے ہیں یہ پھر نشر کریں ذرا یعنی 63 سال تک 63 ایئر وہ رہا ان سے باقی قیامت تک امام حسین سے رسول کی ساری ہے یہ سمجھے اب قیامت تک کبھی کب آنی ہے ہمیں نہیں معلوم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہم میرے ہاتھ بندے ہوئے دیکھ لیں حسینیت پہ میرا دم نکلے آپ کہیں گے آمین تب میں خوش ہوں مجھے کہیے مات حسینیت کے نام پر حسینیت 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 تھک گیا نعرہ صلوات جو رسول عطا فرمائے وہ لے لو جنت مجھے عالم اسلام کا کوئی عالم کیا بات ہے اس حدیث کو پیغمبر کے فرامین سے نکال کے دکھائے سلامت رہے آپ قیامت سے بھی آگے کوئی چیلنج کرے اس حدیث کو کیا کہہ رہے قبلہ یہ وہ حدیث ہے جو ہر فرقے میں موجود ہے ہر مسلک میں موجود ہے اور اس سے آگے بڑھ کر قرآن کی اتباع کر قرآن پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو قرآن کا پیروکار بنا مسجد میں بیٹھ کر فتوے دینا آسان ہے چند لوگوں کو سامنے بٹھا کر ورغلانا اور بات ہے مگر تاریخ اور قرآن کو سامنے رکھ اللہ فرما رہا ہے جو میرا حبیب دے اسے لے لو جیسے روکے اسے رک جاؤ مدینے کی گلی ہے پیغمبر نے حسن و حسین کو اٹھایا ہوا ہے اپنے شانہ نبوت پر ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے ایک پہ محمد رسول اللہ لکھا ہے مولوی تیری میں اوقات دیکھوں کاغذ پر لا الہ الا اللہ لکھ کر اس پہ قدم تو رکھ تیری اوقات کیا ہے فتوے دینے والا بندہ بے ایمان ختم نبوت ہے نا تمہیں نبوت ہے نا اپنے نواسوں کو کندھے پہ اٹھایا جا رہے ہیں مدینے کی گلی میں ایک صاحب نے کہا کتنا عظیم سواری ہے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ خوش بختی ہے میرے نواسوں کی یہ نہیں کہا کہ یہ فخر ہے حسن حسین کا پیغمبر نے یہ فرمایا ہے ارے شریف آدمی سواری کی تعریف نہ کر سوار دیکھ کتنی عظیم کیا یہ پیغمبر کا عمل نہیں بتا رہا کہ حسین کتنا عظیم ہے
عظیم سبحان اللہ عظیم واہ یہ پیغمبر کی سنت نہیں بتا رہی. واہ واہ سنت نہیں بتا رہی کیا کریں آج 1400 سال بعد تو چوکوں پہ کھڑا ہو کے کافر کافر شیعہ کافر کہہ رہا ہے. میں اتنا بتاؤں گا کافر کسی بندے کا بنایا ہوا لفظ نہیں ہے اور لفظ شیعہ کسی بندے کا بنایا ہوا لفظ نہیں ہے. کائنات نے بنایا ان کو کیا کہہ رہے ہیں لفظ شیعہ کسی انسان کی ایجاد کا نام نہیں ہے. آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے آپ کسی کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ اس لفظ کا فلاں موجد ہے. لفظ شیعہ کے موجد کا نام اللہ ہے. جس نے قرآن میں کبھی ابراہیم کو شیعہ کہا کبھی نوح کو شیعہ کہا. ارے عقل کا اندھا اتنا تو علاج کرا لے جب کافر شیعہ کافر کہتا ہے تو اس وقت انبیاء کی توہین ہوتی ہے. جب تو کہتا ہے کہ کافر شیعہ کافر ابراہیم بھی تو شیعہ ہے نا نوح بھی تو شیعہ ہے نا. تو کسی کا نام لے کر تو نہیں کہتا تو کہتا ہے شیعہ. میں آج کی اس مجلس میں لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں. تو کہتا ہے شیعہ تو یہ نہیں کہتا کسی کا نام لے نا کسی کا نام نہیں لیتا. جو بھی شیعہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر قیامت تک جو بھی شیعہ ہے تو اسے کافر کہتا ہے. تجھے ابراہیم شیعہ نظر نہیں آیا قرآن میں تجھے نوح نظر نہیں آیا. بڑی اچھی فکر ہے قوم کے لیے ایک نہیں سوچ سمجھ کر سوچ سمجھ کے بات کر رہا بات کیا کر. اور اس سے بھی وزنی جملہ دینے جا رہا ہوں. پیغمبر سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ خیر البریہ سے مراد کیا ہے یہ خیر البریہ سے مراد کیا ہے. وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم خیر البریہ یہ اللہ کی اس دھرتی پہ سب سے زیادہ نیک ہیں. ان سے مراد کیا ہے. پیغمبر سے سوال ہوا صحابہ موجود ہیں پیغمبر چپ کر گئے ہیں. پیغمبر کی خاموشی بلا وجہ نہیں تھی. تھوڑی دیر گزری علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں داخل ہوئے. پیغمبر نے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ پیچھے مڑ کر دیکھو علی اور اس کے شیعہ خیر البریہ. اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد بھی فرمایا ہے یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. بات کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ تو پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے تو احمد مختار کی توہین کر رہا ہے. یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم FIR نہیں دے رہے وگرنہ کافر کافر شیعہ کافر کہنے والا توہین رسالت کا مرتکب ہے. رسول کی زبان سے نکلا ہے کہ شیعہ کامیاب ہے شیعہ خیر البریہ ہے شیعہ علی ابن ابی طالب کا پیروکار ہے. اور آج 1400 سال بعد تجھے یہ نعرہ یاد آیا ہے. امیر یزید کہہ رہا ہے اور وہ بھی زندہ باد.
مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ ہم عزاداری کر ہی اس لیے تھے کہ یزید کے بچے پتہ چل جائیں، اس کی نسلوں کا بھی پتہ چلے، اس کی اولاد۔ ہمیں اس نعرے سے کم از کم یہ تشخیص ضرور ہو گئی ہے۔ آج تلک تو کہتا آیا ہے کہ مظلوم کربلا کو شیعوں نے بلایا، شیعوں نے قتل کیا، آج وہ نعرہ کدھر گیا ہے؟ آج تو اپنے آپ کو مشخص کر رہا ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے، وہ ہم تھے۔ قبول کر رہا ہے، واہ 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 واہ۔ آج تو نے خود قبول کر رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم حسن مجتبی کے ماننے والے ہیں۔ ہم اس ملک میں کبھی فتنہ و فساد نہیں ہونے دیں گے۔ تیری شر انگیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں سے اٹھی ہیں اور یہ کیا چاہتی ہیں۔ ہم پہلے بھی اس پاکستان کو استحکام اور امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ آج بھی تیرے ان شوشوں سے ہم فتنہ گری کی طرف نہیں جائیں گے، تجھے دلیل سے جواب دیں گے، تجھے علم سے جواب دیں گے، چونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ہم اس کی اتباع کرنے والے ہیں، جو فرما گئے 1400 سال پہلے، لا یبایع مثلی مثل یزید، مجھ جیسا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، فرمایا ہے مجھ جیسا۔ کافی سارے پڑھے لکھے صاحبان میرے سامنے تشریف فرما ہیں، میں آج کے جلسے کا وہ جملہ دینے جا رہا ہوں، وزیر آباد کی دھرتی پہ وہ جملہ ادا کرنے والا ہوں کہ آپ کو فلسفہ مقصد امام حسین پتہ چلے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی فقط میں حسین نہیں، جس کے پاس یہ منصب امامت ہو، جس کے پاس خلافت رسول ہوگی، جس کے پاس انبیاء کی محنت ہو، وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ہے انبایعو من یلعب بالکلاب والقرد ویشرب الخمر، مجھے اس کی بیعت کا کہتے ہو جو کتے لڑاتا ہے، جو بندر نچاتا ہے، جو شراب پیتا ہے۔ میرا نانا میرے ہاتھوں کے بوسے لیا کرتا ہے، میرا نانا میری گردن کے بوسے لیا کرتا تھا، میرا نانا میری پیشانی چوما کرتا تھا، سر کٹا سکتا ہوں، بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کے پاس ملک کی سلطنت ہو، بادشاہ ہو، اسے کیا ضرورت ہے کسی سے بیعت لینے کی؟ جب ہے بادشاہ وہ وقت کا تو کیا تکلیف ہے؟ ایک دو نہیں، 54 سلطنتوں کا بادشاہ، یزید کا باپ یہ اپنے آپ کو پورے اسلام کا ٹھیکیدار کہنے والا،
کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ چاہتا ہے حسین. حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، محل بھی ہے، نوکر بھی ہے، چاکر بھی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہیں، درباری ملا بھی سامنے بیٹھے ہیں، فتوے باز مولوی بھی سامنے بیٹھے ہیں، سب کچھ موجود ہے، تابعداری کرنے والے بیٹھے ہیں، پھر بھی سب کچھ ہونے کے باوجود اسے کون سی غربت محسوس ہو رہی تھی؟ کون سی غربت محسوس ہو رہی تھی؟ واہ 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 کیا کون سی غریبی تنگ دستی سے محسوس ہو رہی تھی جو امیر حسین کے پاس تھی اور اس کے پاس نہیں تھی؟ کیا مانگ رہا تھا بھائی؟ واہ واہ. باع یبیع کا مطلب بیچنا ہوتا ہے، ہاں بکنا. اشترا یشتری کا مطلب خریدنا ہوتا ہے۔ اس طریقے یہ کون سا مال تھا امام حسین کے پاس جو یزید لینا چاہتا تھا، قوم کو فکر رہی. واہ واہ واہ. اور امام حسین اسے نہیں دینا چاہتے تھے، نہیں دینا چاہتے تھے. اور یہ بھی فرما دیا کہ فقط میں نہیں، مجھ جیسے مجھ جیسا، یہ بھی کہنا اس جیسے کو وہ امانت نہیں دے سکتا۔ وہ کون سا عظیم مال تھا؟ بے شک. آپ عاشور گزار کے بیٹھے ہیں، وہ مال کون سا تھا؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ میرے مرشد حسین فرما دینا چاہتے تھے کہ یہ اکیلا حسین کا ہاتھ نہیں، آدم سے لے کر میرے نانا محمد تک سب انبیاء کی نبوت کا میں وارث ہوں۔ نبوت کا کمال. واہ سبحان اللہ. سب انبیاء کی ساری زندگی کی محنتوں کا ثمر میرے ہاتھ میں ہے۔ ہے حسین بادشاہ کے ہاتھوں میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں خائن کو دے دوں، فاسق کو فاجر کے ہاتھ میں دے دوں؟ پیغمبر نے جو ہمیں دیا ہے اسے لے لو، اور جس سے روکا ہے اسے روک جاؤ۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جوانان جنت کے سردار. آ گئی ساری دنیا جی، لپیٹ میں آ گئی. اب اور پھر فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، سفینہ کو نجات. میرا حسین ہاں جی. ہدایت کا چراغ ہے۔ جو جتنا حسین سے دور ہوگا اتنی ہدایت سے دور ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور جو جتنا حسین کے قریب ہوا اتنی ہدایت کے قریب ہوگا۔ وَسَفِينَةُ النِّجَاتِ، اور یہ میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ کشتی بھی ہے. جس طرح نوح نے کشتی بنا کر اپنی قوم کو آزمایا تھا، یہ حسین کی کشتی بھی تمہاری آزمائش ہے۔ جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، جو اس کشتی سے رہ گیا۔ جس کو پیغمبر اپنے پاس بٹھا کر یہ کہے کہ میرا مالک تو گواہ رہنا، ان کا خون میرا خون ہے، ان کی روح میری روح ہے، ان کی جان میری جان ہے، کیا یہ تجھے سنت پیغمبر نہیں نظر آتی؟ خدا کو دعا کر کے رکھ رہا. واہ واہ سبحان اللہ
یہ پیغمبر کی سنت ہے یا نہیں؟ ہم پیغمبر کی سنت پہ چل رہے ہیں یا نہیں؟ پیغمبر کی ہر سنت، بسم اللہ کی بلا بسم اللہ، تجھے داڑھی رکھنے والی سنت یاد رہی ہے؟ داڑھی رکھنے والی تجھے ڈھیر ساری اور بھی سنتے یاد رہی؟ کیا یہ سنت یاد نہیں رہی کہ صبح کی نماز پڑھ کے پیغمبر زہرا کے دروازے پہ آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کر کے فرماتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ یہ دروازہ آیات کے قابل ہے، آگ کے قابل نہیں۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور ہر تاریخ کی ہر کتاب میں ملے گا۔ آیت تطہیر کے اترنے کے بعد 6 ماہ تک پیغمبر جب اٹھتے تھے تو زہرا کے دروازے پہ آ کے رک جایا کرتے تھے اور پڑھ کے کہتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 6 مہینے یہ بتاتے رہے ہیں اہل دنیا یہ دروازہ آیات کے قابل ہے، اس دروازے پر ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس دروازے کی عزت کا خیال رکھنا یہ آگ کے قابل۔ عزادارو پیغمبر کا آخری وقت ہے، دلیل دیتا چلوں، دلیل پیغمبر کا آخری وقت ہے، دروازے پر دق الباب ہوا ہے، پیغمبر کا سر اقدس جناب زہرا کی جھولی میں مبارک میں ہے۔ ایک دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی، جناب زہرا نے پیغام بھجوایا کہ بابا کی طبیعت ناساز ہے، بابا کسی سے نہیں مل سکتے، واپس چلا جا۔ دوسری مرتبہ دستک ہوئی، جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی نا تو جناب زہرا کی آنکھوں سے آنسو گرے، پیغمبر کے وجہ انور پہ پڑے، پیغمبر کی آنکھ کھلی، کہا زہرا میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا دروازے پہ کوئی دق الباب کر رہا ہے، میں اسے بتا رہی ہوں کہ بابا بیمار ہیں، بابا کی طبیعت ناساز ہے، بابا نہیں مل سکتے، وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ یاد رکھیں پیغمبر کو اپنی بیماری بھول گئی، پیغمبر اٹھ کے بیٹھے، اپنی بیٹی کی پیشانی چوم کے کہتے ہیں زہرا یہ تیرے دروازے کا تقدس ہے، زہرا یہ تیرے دروازے کی حرمت ہے، جو آیا ہوا ہے یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے دروازے پہ نہیں رکا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ عزرائیل ہے جو بار بار تیری اجازت مانگ رہا ہے، تیری اجازت کے بغیر دروازے میں داخل نہیں ہو رہا۔ عزرائیل جب داخل ہوا تو اس نے پہلی بات یہی کی کہ پیغمبر میری گواہی دے میں نے تیرے دروازے کی حرمت کو پامال نہیں کیا۔ اجرکم علی اللہ، حسین کی ماں زہرا آپ سے راضی ہو، کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عزادارو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو جو حاجات لے کر بیٹھے ہیں اللہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ عزادارو بس یہ کہنا تھا، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رو کر فرمایا زہرا یہ آج فرشتے کا دیکھا ہے نا کتنا ادب احترام کر رہا تھا، میرے چلے جانے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اس دروازے کو آگ کے ساتھ جلا دیا جائے گا۔ او زہرا تو منتیں کرتی رہے گی، او زہرا تو روتی رہ جائے گی۔ عزادارو یہ جناب زہرا کی مظلومیت ہے، آج بھی جو ظاہر ہے میری گواہی دیں گے۔ نجف جائے نا مولا امیر المومنین کی ذری پر تو میرے مولا کے باب قبلہ کی طرف سے پہلے ستون پہ میرے مولا کی ایک زیارت لکھی ہوئی ہے، مومن کے رونے کے لیے یہ ایک جملہ بھی کافی ہے۔ مولا کے زیارت نامے میں لکھا ہے
अस्सलामु अलैका या अव्वलल मजलूम, ओ दुनिया का पहला मजलूम हमारा तुझ पर सलाम हो। मेरे छठे ताजदार विलायत मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि सबसे ज्यादा मजलूम तो इमाम हुसैन है, आपके जादे अमजद मजलूम करबला है, गरीब नैनवा है, ये मौला मुमकिनात को अव्वलल मजलूम क्यों कहते हैं? मेरे मौला इतना रोए कि रीशे अतहर आंसू से तरल हो गई, रो कर फरमाया हुसैन की जिंदगी में ज़ैनब की चादर की तरफ किसी ने नहीं देखा, और मेरे मौला मजलूम करबला की जिंदगी में खयाम की तरफ किसी ने कदम नहीं बढ़ाया, किसी ने खयाम को आग नहीं लगाई, मगर अली जिंदा थे और ज़हरा की पसलियां टूट गई, और अली जिंदा थे और ज़हरा को तमाचे लगे, और अली जिंदा थे। अजरुकुम अलल्लाह अज़ादारो, एक दिन खैबर शिकन अपने घर में दाखिल हुए, सामने जनाब ज़हरा तशरीफ फरमा है, कहा या अली मैंने सुना है कि मदीने के लोग तुझे सलाम नहीं करते, और खैबर शिकन की चीख निकल गई, रो कर फरमाया ज़हरा बात यहाँ तक नहीं है, मैं सलाम करता हूँ, मुझे सलाम का जवाब नहीं है। अजरुकुम अलल्लाह, हुसैन की माँ ज़हरा आप सबसे राजी हो, अज़ादारो। एक दिन जनाब ज़हरा ने चादर ततहीर बिछाई, अली इब्न अबी तालिब को अपने साथ बिठाया और अपने मसाइब का खुद एक नूह पढ़ा। रुख फिर गया मेरी बीबी का अपने बाबा के रोजे की तरफ, रो कर फरमाया या सुल्तान अल अंबिया कद आहरकुल बाब फसबर, तो ओ नबियों का सुल्तान बाबा, ओ जिस बीबी का तू एहतराम करता था, ओ जिस बेटी का तू एहतराम करता था, ओ जिसके हाथों का तू बोसा लिया करता था, ज़हरा ने उन हाथों पे ताज़ियाने बर्दाश्त किए, सबर कर गई। ओ बाबा ज़हरा की पसलियां टूट गई, ज़हरा सबर कर गई। ओ बाबा मेरा मोहसिन शहीद हुआ, मैं सबर कर गई। ओ बाबा तेरे चले जाने के बाद ओ अली को गिरफ्तार किया, ओ घसीट कर मस्जिद नबवी की तरफ ले गए, मैं ज़हरा सबर कर गई। ओ बाबा अब मुझसे सबर नहीं होता, इसीलिए रो रो के कहा करती थी सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अल्लाह सुब्बत अलल अयाम सिरना लयालिया। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि एक दर्द मुझे क़यामत तक नहीं भूलेगा कि ज़हरा की पेशानी में वो जो मेख रह गई थी और उसकी वजह से ज़हरा की आँख से हमेशा खून बहता रहता था। मुझे पैगंबर की वो वसीयत याद आती है, या अली याद रखना और मेरी इकलौती बेटी है, और मेरे बाद ज़हरा न रोए, और मैं जिंदा रहा मगर ज़हरा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती।